السلام علیکم دوستو، آج کے دن پوری دنیا میں آرفنز کے دن کو منایا جاتا ہے۔ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے۔ میرا دل کیا کہ اس دن میں کچھ چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ سے کروں، اور یہ گزارشات جو میں نے سمجھا، جو میں نے جانا، جو میں نے تحقیق کی، یا کہہ لیجئے کہ دین کی وہ جو روشنی ہے جو میرے دل تک پہنچی، جو میں سمجھ پایا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمارے ملک میں سوشل ویلفیئر کا ادارہ بھی ہے، اور کچھ جو کہہ لیجئے آرفنز کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، یتیم خانہ جن کو کہتے ہیں، اور اس میں کئی بچے، ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کو تعلیم ملتی ہے۔ پاکستان کے کئی ایسے کمال کے لوگ ہیں، ایسے کئی ہیروز ہیں، ان کو ہیرو کہوں گا، جو اسی طرح یتیم بچوں کو پالتے ہیں، ان کو اپنا بچہ بنا کے پالتے ہیں، ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اپنا وقت کاٹتے ہیں، وسائل اکٹھے کرتے ہیں، چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ کئیوں نے بچیوں کو پال کے جوان کر کے بیاہا، کئیوں نے بچوں کو پالا، پھر زندگی میں ان کو سیٹل کیا۔ آج میں یہ بات چیت اس معاشرے کے عام فرد سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہر ایک شخص کے لیے آیا، عام شخص کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی 3 حدیث آج میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میری کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ سے وہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شکاوت قلبی کا شکار ہوں۔ شکاوت قلبی دل کی سختی کو کہتے ہیں، ایسا شخص جس کے رویے میں بڑی سختی ہوتی ہے، اس کی آواز میں بڑی گرج ہوتی ہے، اور وہ رحم نہیں کھاتا، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ یعنی دل کی سختی کا علاج اگر بتایا تو مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی اس کو شفقت سے اس سے پیش آنا، اس سے خیر کی بات کرنا، اس کے لیے چھاؤں کا رول پلے کرنا، اس کو پروٹیکشن دینا۔ دوسری حدیث مبارک، یہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی جوڑی، اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ایسے جوڑا اور کہا ایسے ہوں گے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملنا کس بنیاد پہ؟ کہ آپ نے یتیم کا خیال کیا اور یتیم کا آپ پروٹیکٹر بنے، یتیم کی آپ نے کفالت کی۔ تیسری حدیث، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے اور روایت کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو، اور اس کے ساتھ اس گھر میں نیک سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ یہ تینوں حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں انکار نہیں کروں گا کہ آرفن ہاؤس، آرفن کا گھر ہونا، یتیم خانہ، اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داریاں نپٹانی چاہیے۔ لیکن جناب والا، ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد کتنے ایسے افراد ہیں جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دوست ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ آپ محلے میں کسی کو جانتے ہیں، کچھ صاحب ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ آپ کے دفتر کے کولیگز میں اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ یتیم ہو گئے۔ آپ کئی ایسے پولیس والے، کئی ہمارے ایسے سولجرز جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اس ملک سے عہد وفا نپٹاتے اور سرحدوں کی حفاظت کرتے، ہمیں محفوظ بناتے، وہ شہید ہو گئے، ان کے بچے بھی یتیم ہیں۔ میں آج ہر فرد سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدا کے بندوں، اپنے ارد گرد اگر کوئی یتیم ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کو اپنا بنا لو۔ مجھے
میری جس گھر میں تربیت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی 60-70% ویلیوز، ایتھکس وہ بڑے بوڑھوں سے آتے ہیں۔ میں نے اپنے بڑے بوڑھوں کو، گاؤں کا کوئی ایسا بچہ جس کا والد اللہ کو پیارا ہو، اس کو شہر بلاتے دیکھا، اس کو گھر میں رکھتے دیکھا، ان کو اپنے بچوں کی طرح پالتے دیکھا۔ اور جناب والا، میں آپ کو بڑے وثوق اور یقین سے کہوں، کسی نے اگر یتیم کی کفالت کی ہے، میں نے اس کی نسلوں کو رنگ لگتے دیکھے۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ جس نے بھی رحم کرم کا، آسانی کا معاملہ کسی یتیم کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کو جہان کے رنگ لگا دیتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کی نیکیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، خیر اور وہ عمل ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اللہ نے اتنا کیوں نوازا ہے اس خاندان کو، اس فیملی کو، اس شخص کو، اس ادارے کو۔ خدا کی قسم میں نے جب ڈھونڈا ہے، مجھے وہاں یہ نیکی ملی ہے کہ اس گھر کا سربراہ، وہ گھر، اس گھر کے افراد کسی یتیم کو پال رہے ہیں، کسی مسکین فیملی کو پال رہے ہیں، ان کے کچن کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ کا اے سی چل رہا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا اگر کوئی مسکین بھی لے لے گا، آپ کو کیا کمی ہوگی؟ اللہ کے دیتے میں سے دینا ہے۔ آپ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، اور بھائی اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ تو، یا ان کے لیے ہمدردی اور پیار تو جانور کے پاس بھی ہے۔ بکری اپنا بچہ سنبھال لیتی ہے، مرغی اپنا چوزا سنبھال لیتی ہے، شیر بلی اپنا پلا سنبھال لیتی ہے۔ اللہ کے بندو، بڑا انسان وہ ہے جو مسکینوں غریبوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی میری کچھ جیسے ایک عام سے بندے کی ایک ریسرچ ہے۔ میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو رسوا ہوتے نہیں دیکھا جس نے کسی مسکین کا ساتھ دیا اور اللہ اسے رسوا کرے۔ آج تک رسوا ہوتے نہیں دیکھا۔ کسی نے یتیم کا ساتھ دیا ہو، اس کا خیال کیا ہو، اللہ اسے رسوا کر دے۔ اب جانتے ہیں رسوائی کا میننگ کیا ہے؟ کبھی اس رسوائی کے ورڈ کو گوگل پہ لکھیے گا، اس طرح ہی انگلش میں آر سے رسوائی لکھ کے دیکھیے گا، انگلش میں ڈسگریس نکلے گا۔ ڈسگریس کا مطلب یہ کسی کی گریس ہو اور گریس خراب ہو جائے، عزت ہو وہ عزت والا نہ رہے۔ یعنی میں کہنا چاہوں گا کسی کی عزت نہیں ہے، اس کی عزت خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کی عزت ہے اس کو اپنے گھر، فیکٹری، تجوری، گاڑی کی جس طرح حفاظت کرنی پڑتی ہے، عزت کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے عزت دار کی عزت بڑھتے دیکھی ہے اگر اس عزت دار نے کسی یتیم کا خیال رکھا۔ حضور والا، میرے نبی کی بڑی سنتیں ہیں، بڑی سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ عبادت، سخاوت، دیانتداری، سچ، اچھا اخلاق، وعدہ پورا کرنا۔ لیکن میرے حضور کی سب سے بڑی شانوں میں، کتنی سیرت کے پہلوؤں میں سب سے خوبصورت پہلو مسکین اور یتیم کا ساتھ دینا ہے۔ میں بالخصوص کہوں گا، آپ میں سے کوئی کسی حالت میں ایک روٹی ہے، آدھی روٹی دے دیں، ایک بوری آدھی بوری دے دیں۔ راشن اکٹھا کیا نا مہینے کا، او بھائی کبھی آدھا بانٹ کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کہاں سے دیتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ جب بھی اس ایمپتھی کے ساتھ، یار یہ یتیم ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے، آپ کے بچوں کے سر پہ چھت ہے، باپ کی شفقت ہے، ماں کی ممتا ہے، ان کا کمال کیا ہے؟ جب آپ احساس کریں گے، حضور والا پتہ نہیں کب تک سانس جانا ہے دنیا سے، یہ آپ کے بچوں کا وارث، اصل وارث وہ میرا رب ہے۔ وہ غیب سے دے گا، غیب سے رزق دینے والا، شانوں والا، وہ عزتیں بھی دے گا، محبتیں بھی دے گا، خیر کے لوگ بھی دے گا، اچھے لوگ بھی شامل کرے گا۔ آپ کی زندگی میں انعام، کرم اور فضل کی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ اپنوں پہ، اس کی مخلوق پہ پردہ کرنے والے، چھاؤں دینے والے، پھل دینے والے لوگوں کو اور نوازتا ہے۔ خدارا یہ دن جو یتیموں کا دن منایا جا رہا ہے، آرفنز کا خیال رکھا جا رہا ہے، پاکستان اس میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم بڑی چیریٹی کرتے ہیں، کیوں نہ آج سے ہم ڈھونڈیں، یار کوئی یتیم تو نہیں ہے، آپ کا کوئی ملازم جو کام کرتا تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کے بندو اس کا احساس کرو، اس کے بچوں کا احساس کرو۔ آپ کا کوئی بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کے بندو آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور تھا، کسی حادثہ، سانحہ، ہارٹ اٹیک چلا گیا،
اس کے یتیم بچے، آپ ان کا خیال کریں گے، اللہ آپ کو بڑا نوازے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، خوش نصیب وہ ہے جو نیکی کو ڈھونڈ کے کرتا ہے۔ اس کے لیے جملہ ایک میرا سن لیجئے گا، جو نیکی کو ڈھونڈ کے کر رہا ہے، جو کسی یتیم کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کے سر پہ میں ہاتھ رکھوں، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا، جو اس کو اپنے گھر میں پال رہا ہے، اس لیے پال رہا ہے کہ رسول نے کہا تھا بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا ہو، جو مہینے کا خرچہ بھیجتا ہے اور حساب نہیں کرتا۔ او بھائی، دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے دینے سے کم ہوتا ہے تو اپنے ایمان پہ شک کر لیں، آپ دینے سے بڑھتا ہے، دینے سے اللہ اور دیتا ہے۔ یہ کیلکولیٹر دنیا کا ہے جو بتاتا ہے مائنس ہوتا ہے، اس کے نظام میں تو بڑھ کے واپس آ جاتا ہے۔ سو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اور کتنی خوش نصیبی ہے، آپ تلاش کریں میں نے نیکی کرنی ہے، نیکی پھر آپ کو تلاش کرے، آپ تلاش کریں۔ جس دن سے آپ کسی یتیم کی تلاش شروع کریں گے، آپ کے ارد گرد، خاندان میں، فیملی میں، محلے میں، علاقے میں، دفتر میں، کوئی ایسی فیملی جس میں یتیم ہے، آپ اس کو پالیں گے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں فضل آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا، خیر آپ کو ڈھونڈنی شروع، گڈ لک آپ کو ڈھونڈنی شروع کر دے گی۔ گڈ لک کا بہترین فارمولہ یہ ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کے بن جائیں، اس کا بازو پکڑ لیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو پیار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔